وسلم کی حدیث پاک ہے جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں زکوٰۃ الفطر علی کل حر و عبد ذکر و انثی صغیر و کبیر صاع من تمر او نصف صاع من قمح۔ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد غلام مرد و عورت پر کھجور کا ایک سا تقریباً 4 کلو اور گیہوں کا آدھا سا تقریباً 2 کلو ہے۔ ایگزیکٹ 1.25 کلو، لیکن 2 کلو تھوڑا سا اوپر رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ کمی نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ زیادہ پیش کر دیا جائے۔ اچھا جی، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم صدقہ فطر دیتے ہی کیوں ہیں؟ واجب کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر بیکار باتوں، فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا۔ سمجھ آئی؟ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارا صورتحال یہ ہے، باز نہیں آتے چغلی کرنے سے، حسد کرنے سے، غیبت کرنے سے، کینہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دغا کرنے سے۔ حالانکہ یہ غیبت کرنا قرآن کہتا ہے اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کسی نے، اتنا یہ سخت جرم ہے۔ لیکن ہمارے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ آگے مسائل عرض کرنے ہیں، صرف خلاصہ میں حدیث کا عرض کر دیتا ہوں کہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں، لٹکے رہ جاتے ہیں، جیسے ہی بندہ صدقہ فطر دیتا ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے روزوں کی نورانیت کو واپس لانے کے لیے اور غریبوں کی روٹی پانی کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے اللہ کے حبیب نے ہم پر واجب فرمایا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم